محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ مائی نوٹ پیڈ. سر میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے تقریر کا موقع دیا ہے. If you give me a minute, sir, I'm just looking for a notepad. Here it is. I got it. Thank you. Sir, میں سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا ہے. لیکن سر کیونکہ آئین کی مدت بھی اسمبلی کی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، میں اس موقع پر آپ کو اور آپ کے کردار کو اور آپ کے جس طریقے سے آپ نے اسمبلی کو چلایا ہے اس رویے اور پرفارمنس کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں سر. بیکاز ایز کسٹوڈین آف دس آگسٹ ہاؤس آپ نے جس طریقے سے تمام اراکین قومی اسمبلی کو ایک نظر سے دیکھا، آپ نے پورا موقع دیا اراکین قومی اسمبلی کو کہ وہ اپنے عوام کی نمائندگی کریں، اپنے عوام کے مسائل کی بات کریں، اور یہاں بحیثیت آنریبل ممبرز آف نیشنل اسمبلی اپنا رول، اپنا جو پرفارمنس اور اپنی ڈیوٹیز ہے وہ نبھائیں. تو سر اس میں آپ کا بہت اہم کردار ہے. آپ نے سچویشن جس وقت آ کے اس کرسی کو سنبھالا تو بڑی کیوٹک سچویشن تھی، لیکن آپ کی جو ایک سیاسی بصیرت ہے، جو آپ کا پولیٹیکل ایکیومن ہے، اور آپ نے ایک کیوٹک سچویشن کو جس گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ سنبھالا سر، آئی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ. Sir, I want to also appreciate your secretariat. I want to appreciate each and every officer جنہوں نے یہ 5 برس بلکہ وہ گزشتہ 4 برس جس طریقے سے گزرے ہیں، بہت نئی روایات یہاں، انفارچونیٹ روایات یہاں قائم ہوئی ہیں، اور بہت پریشر رہا ہے سیکریٹریٹ کے آفیسرز کے اوپر بھی. یقیناً کوئی بھی پارلیمنٹ میں اس لیے نوکری نہیں کرتا کہ وہ کسی کا ذاتی ملازم ہو. یہ ایک گورنمنٹ سروس ہے، اور اسمبلی میں کام کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ایک اور آنر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کے جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آتے ہیں. یہاں پہ اس ملک کی پالیسیز بنتی ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت اسٹیمڈ پوزیشن ہوتی ہے. لیکن سر بہت تکلیف دہ عمل سے یہ 4 برس گزارے ہوں گے سیکریٹریٹ نے بھی. میں ان کی کاوشوں اور کوششوں کو بھی سراہنا چاہوں گی. سر میں ان سٹاف کو جو یہاں موجود ہے، جو ہمارے لیے کبھی کوئی کاغذ، کبھی کوئی پینسل لاتے ہیں، اور بلز آتے ہیں تو وہ لیجسلیشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، میں ان تمام اسمبلی کے ان ملازمین کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی سر. سر میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں جو ہماری تصاویر بناتے ہیں، فوٹیجز بناتے ہیں، اور کاروائی کو بھی نوٹ کرتے ہیں. تو سر ایوری ون ٹرولی ڈیزروز ٹو بی اپریشیٹڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بحیثیت گورنمنٹ کے، بحیثیت کابینہ رکن کے، میں بھی اپنی اس وہ جو ایک ہمیشہ سے ایک امید ہوتی ہے ملازمین کی کہ ان کو اس بجٹ میں کچھ اچھی خبر سننے کو ملے گی، تو سر میں بھی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی چاہوں گی کہ اس گورنمنٹ سے، خاص طور پہ فائنانس جو میرے کولیگ ہیں فائنانس منسٹر، ان کی طرف سے کوئی اچھی ریلیف جو ہے وہ خاص طور پہ اسمبلی سے جڑے ہوئے ملازمین کو ضرور ملے. سو سر آئی ول آلسو پٹ ان اے گڈ ورڈ فار دیم اس موقع پر. سر آپ آ جاتے ہیں بجٹ. آپ کو پتہ ہے بجٹ جو ہے وہ جن حالات میں بنا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ڈیفیسٹ بجٹ ہے، پر ڈیفیسٹ بجٹ کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بہت برا بجٹ ہے. یس، آئیڈیل بجٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفیسٹ بجٹ نہ ہو. لیکن گزشتہ 4 برسوں میں جو اس ملک کے حالات رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان 4 برسوں کے بعد جو ایک برس ایک نو کانفیڈنس موشن کی کامیابی کے بعد ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑی،
سر میں یہ نہیں جانتی تھی 1 برس پہلے کہ ہمیں ان کرسیوں پہ بیٹھنا ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا. ہم ان 4 برسوں کے جو معاشی نقصان ہے، اقتصادی نقصان ہے، اس سے ہم اتنے پریشان تھے کہ ہمارا فوکس صرف اس وقت کوئی آئینی طریقہ ڈھونڈنے کا تھا کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو کوئی ریلیف دلا سکیں. ہم وہ طریقہ ڈھونڈنے جا رہے تھے اور یکایک پتہ چلا کہ جی ہماری تو اسمبلی ڈیزولو کر دی گئی ہے. ہمارا تو مطلب ایک غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی کو ہی ختم کر دیا گیا ہے. وہ اسمبلی ہی رہنی نہیں چاہیے جہاں سے سابقہ وزیر اعظم صاحب کو نکالنے کی آئینی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ اسمبلی ختم کر دو، وہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. تو یہ طریقہ پچھلے لوگوں نے اپنایا جو کہ غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی طریقہ تھا. اور پھر اس آرٹیکل 95 کی کامیابی کے بعد جو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، یوں تو بہت طریقے اپنائے گئے، بہت آپشنز جو ہے وہ استعمال کیے گئے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو ان کی کرسی سے ہٹانے کے، لیکن پہلی مرتبہ آئینی طریقہ کامیاب ہوا. پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ این انپاپولر پرائم منسٹر، اگینسٹ این انکمپٹنٹ پرائم منسٹر پاکستان میں کامیاب ہوا. اس کے بعد سر کہانی سب کو پتہ ہے کہ جو ملک کے حالات تھے اس وقت ہی ہم دیکھ رہے تھے دنیا کے اندر اور بہت سارے ڈسپیوٹس تھے. ایک شری لنکا بھی ہمارے سامنے ایک ایگزامپل تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اور جو ہے تکلیف دہ عمل سے گزرے، اور اسی لیے بڑی تکلیف والی سچویشن میں اس وقت کی جو حکومت ہے اس نے ذمہ داری سنبھالی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ یونٹی گورنمنٹ ہے، اس میں 1 سے زائد جماعتیں ہیں، یہ ایک ملٹیپل جماعتوں کی یونٹی گورنمنٹ ہے. اور اس یونٹی گورنمنٹ کے اندر وہ جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہیں جو ماضی میں بہت زیادہ اختلاف رکھتی ہیں، جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، لیکن سر ملک کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، سٹیبلٹی کے لیے ہم ساتھ بیٹھے اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا دیں گے، اپنے ڈفرینسز کو سامنے نہیں لائیں گے، ہم ملک کے لیے ایک پیج پر ہوں گے. اور یہی وجہ ہے ہم اس ملک کے لیے ایک پیج پر ہیں، اور آگے بھی اگر ہمیں اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے ایک پیج پر ہونا پڑے گا تو ہم ایک پیج پر ہی رہیں گے. سر جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس عزم کو اتنا مضبوط کیوں کیا اور اتنی زیادہ کمٹمنٹ کیوں دکھائی، تو سر ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اور بڑی جماعت کے قائد کے ساتھ سائن کیا، اور ان 2 جماعتوں نے یہ مثال قائم کی کہ ہم اپنے اختلافات کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنے تلخ ترین تجربات کو پیچھے رکھ سکتے ہیں اگر اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، سیاست کو پروان چڑھانا ہے. کیونکہ اس ملک میں ایک انٹینشنل کوشش کی گئی ہے، ایک عرصے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس ملک میں سیاست کو ختم کیا جائے. اس ملک میں بہت ساری آوازیں سننے کو ملی، ٹیکنوکریٹ کو لاؤ وہ چلائیں گے، سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے، وہ نالائق. یہ ساری باتیں، یہ سب انٹینشنل. there was a plan to this madness. اور یہی پلان تھا کہ سیاست نہ ہو. اور آپ نے دیکھا نا جب جنرل ضیاء نے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا، ردی کا ٹکڑا کہا اور اس کو ڈسرسپیکٹ کیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک جو شکل بگڑی وہ بڑی مشکل سے ہم نے آہستہ آہستہ واپس سدھارنے کی کوشش کی. لیکن جو چینجز جنرل ضیاء نے آئین میں کی اور الیکشن لاز اور رولز میں کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس ملک میں سیاست نہ کریں، کوئی عزت دار آدمی آگے نہ آئے، وہ آئے گا تو اس کو یہ تمام شکیں جو ہیں وہ روکیں گی. تو سیاست کرنے کے لیے سازگار نہیں کیا گیا ماحول، سیاست نہ کرنے کے لیے ماحول کا بگاڑ کیا گیا. لیکن پھر بھی سر
जो लोग जमहूरियत से जुड़े हुए थे, जो लोग सियासत को जमहूरी लेंस से देख रहे थे, जो जमहूर की फिक्र कर रहे थे, जो जमहूर की आवाज बनना चाहते थे, उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो लड़ते रहे। उस काले कानून से, उन तमाम काले कवानीन से वो लड़ते रहे। एक हिस्ट्री है इस चीज की, which is why we say that we have a checkered history. But sir, the history is also very clear in terms of who all fought against the dictatorship, who all not only fought against dictatorship, but they sacrificed a lot in this whole struggle for the restoration of democracy, for upholding the constitution of Pakistan, to strengthen democracy in this country. और बहुत सारे हीरोज हैं, और जिक्र किया हमारे काबिल एहतराम अरकान ने, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हुई, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के स्ट्रगल से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, हमारे जमात के कारकुनान, सिविल सोसाइटी के, मीडिया के लोग, वो 4 जर्नलिस्ट जिन्होंने कोड़े खाए, उनमें से आज भी है मौजूद हमारे दरमियान। वो आज भी बता सकता है कि उन कोड़ों से उसने हार नहीं मानी। तो सर, ऐसे हमारे पास बहुत हीरोज हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अगर हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, और अगर हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के जमहूर की आवाज़ सुननी चाहिए, तो हम सर इसको एक स्ट्रगल के तौर पे कहते हैं। I assure you, Honorable Speaker, that Pakistan People's Party is not only proud to be the first political party to start talking about democracy, ये जो बीज बोया शहीद भुट्टो ने, so but we are happy to see that there are more people like us now. There are more people who believe in democracy now. There are more people who now talk about democracy who did not even think that democracy was important for this country. तो ये हमारी अचीवमेंट है, the more the merrier. और आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा ये कहा कि सिर्फ जमहूरियत को रिस्टोर करने से हमारा काम खत्म नहीं होता, जमहूरियत को मजबूत करना है। We need to bring in more democracy, more democracy. He keeps on saying this, and by this he means this constitution, sir. This is the constitution of Pakistan. This constitution defines the role of all institutions that take oath as described in the constitution of Pakistan. और जब वो तमाम इदारे अपना काम इस आइन की रूह से और इस आइन में लिखे गए हर उस हर्फ के तहत निभाएंगे, तब पाकिस्तान में वो आइडियल डेमोक्रेसी होगी। We are still a struggling democracy, but we have to continue the struggle. We can't give up, we can't give in. We will not give in to any adventure. We have never given in, and we will not. Adventure हो रहे हैं, आज भी होते हैं, हमारे पड़ोस में भी adventure ही हो रहा है ना सर। They are not willing to realize the importance of the system. They are not willing to realize or to understand the sacrifices that are given in this whole struggle for democracy in the country. हमें बड़ा selectively आइन पढ़ाया जाता है, but सर किसी को सिर्फ आइन की एक शिक नहीं, आइन के स्पिरिट को समझने की जरूरत है। यहाँ हमारी जिद आइन की स्पिरिट को समझने की है। ये वो जिसे उमूमन लोग कहते हैं ना जी, हमने अपने दीनी फराइज अंजाम किए, आपके हुकूक अल्लाह और आपके हुकूकुल इबाद। इबादतें तो बहुत है ना सर, इबादात है। सो इसी तरह आइन भी वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके एक आर्टिकल को नहीं निकाल के पढ़ा जा सकता। इसके हर आर्टिकल का रिश्ता उसके दूसरे आर्टिकल से है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर सर वो पावर्स बयां की गई हैं इदारों की कि अगर वो सिर्फ अपनी उन पावर्स को निभाएं तो इस मुल्क के कई मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से होता नहीं रहा। अगर नहीं होता रहा तो क्या नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है, ऐसा होगा। और आज मैं उस पार्लियामेंट को जिसका मैं आज हिस्सा हूं, मैं इस पार्लियामेंट को अप्रिशिएट करूंगी सर कि हम खड़े रहे हैं, बड़ी आंधी और तूफान के सामने भी हम खड़े रहे हैं। हम किसी कुर्सी को बचाने के लिए खड़े नहीं रहे सर, हम इस पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को बचाने के लिए खड़े रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं इस पूरे 1 बरस में।
if a colleague is to ask me, believe you me sir, یہ بڑی مشکل جو تھی کیبنٹ کی کرسی بھی رہی اور پارلیمنٹ کی کرسی بھی رہی. بٹ we had to do what we were supposed to do as parliamentarians because وقت پارلیمنٹ کے امتحان کا تھا اور بہت آسان تھا ہمارے لیے گیو ان کرنا اور ہم بھی چلے جاتے اپنے اپنے حلقوں میں اور عوام کی رائے کا انتظار کرتے اور اس دن پہ اور اب وہ ہوگا سر وہ عمل ہوگا. لیکن آئینی مدت اس پارلیمنٹ کی پوری کرنا ایک بہت بڑا میسج ہے. We have failed time and again to do that. And we did not want to accept that failure once again. اور یہ ضروری تھا میسج دینا کہ come what may, the Parliament of Pakistan is going to complete its constitutional tenure. Do what you want to do. You've even dissolved this assembly. Illegally, unconstitutionally, just to save your own ego, that fake ego that gave nothing to the people of Pakistan except false promises. The 4 years, جھوٹے وعدے, قرضے نہیں لینا, IMF ہم نہیں جائیں گے, پھر IMF کے ساتھ مشکل معاہدے, سخت ترین شرائط پر معاہدے کرنا, ورلڈ بینک کے منہ پہ 200 ارب ماریں گے, ہم پتہ نہیں کتنے کروڑ نوکریاں دیں گے, کتنے لاکھ گھر بنائیں گے. اور جب آپ کی حکومت آئی اور آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, غریب مر رہا ہے, تو آپ نے کہہ دیا کہ سکون تو صرف قبر میں ملتا ہے. یہ ڈائلاگ آپ نے ادا کر دیا. پھر اب آپ کی میں اس شخص کی عقل پر تو کبھی میں اس سے متاثر نہیں تھی. اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ میں ایز اے پاکستانی from being a young girl to a mother today, I have never been impressed by that man. And I feel proud to be not impressed by that fraud. اور کسی نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا سر ابھی پچھلے دنوں, I read that article. اس میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا گیا تھا کہ یہ اس کی جو سیلیبریٹی جو چمک ہے نا وہ کیوں ہے. So this person was actually created by a dictator. His stardom was actually the plan of a dictator, General Zia. At a time when General Zia had hanged Shaheed Zulfikar Ali Bhutto unconstitutionally, and a judicial murder had taken place. اس کے بعد سر جس طریقے سے لوگوں کو مارا, بند کیا, کوڑے برسائے, شہید محترمہ کو جیلوں میں ڈالا. سکھر جیل میں جب وہ گرمی کے شدید ترین ٹیمپریچرز کو جھیل رہی تھی, اس وقت جنرل ضیاء اس کرکٹر کو پروموٹ کر رہا تھا because he wanted the people of Pakistan to be distracted. He did not want the people of Pakistan to be worried about that strong girl in the jail of Sakhar, or to see what all is happening in Pakistan. The darkest times of Pakistan were being concealed by this poster boy of General Zia-ul Haq. So I have now no doubt that this man was a poster boy of a dictator who was trying to conceal the atrocities that were taking place in Pakistan in the darkest time of General Zia's dictatorship. تو وہ سر وہ وہی کرے گا جس کے لیے اس کو پہلے بنایا گیا اور پھر اس پر سرمایہ لگایا گیا اور پھر اس کو ایک پلان کے تحت پاکستان پر مسلط کیا گیا, اور جس کو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں. اور یہ تو ہمارا جو ماننا ہے, بلیف ہے, وہ پختہ ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ, وہ کم نہیں ہوئی, کمزور نہیں ہوئی. And you can see the numbers will tell you what he did with Pakistan's economy. سر آج جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی یقیناً مشکل حالات میں ہے. We are facing literally, not only a crisis, but it's going to be an emergency if we don't do anything about it. اور اگر ہم آج اگر ہم نے قائد اعظم کے وہ 3 لفظ ہیں, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, اس کا جو یونٹی ہے اس کو نہیں سمجھا. We have to be united
Charter of Democracy was so close to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Sahiba's heart that she put that Charter of Democracy in the manifesto of Pakistan People's Party. वो इतनी ज़्यादा committed थी उस Charter of Democracy से. और हमें भी आज ज़रूरत है इसी Charter of Democracy को आगे ले जाने की. We need a united front. President Asif Ali Zardari, हमारे Pakistan People's Party parliamentarians के president and the former president of Pakistan, he believes in the art of reconciliation, not because he has some agenda, a personal agenda behind it, but the agenda of this country. This country needs stability. This country needs progress. And no progress can come to us without stability. And this is what Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress. हम कैसे prosper करेंगे, progress करेंगे जब हम stable नहीं होंगे? जब एक आदमी 9 मई और 10 मई को कहेगा पाकिस्तान में आग लगा दो, पाकिस्तान के institutions को जला दो, पाकिस्तान के उन शहदा की मेमोरीज को मिसमार कर दो जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों पर हमारे बच्चों की हिफाजत की है. ये कैसे स्टेबिलिटी, कैसे प्रोग्रेस आएगी जब ये इनस्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा, केओस को प्रमोट करेगा, तकसीम को मजबूत करेगा. There can be no progress unless this country is stable. And stability will be guaranteed once we are united to ensure that stability, sir. हमारे बहुत डिफरेंसेस है, आज भी हैं, हमारे आज भी हैं. ये सारी जमातें जो इस वक्त इस हाउस में हैं, हम कोई शीरो शक्कर नहीं हैं. We are very clear in terms of our ideologies. We are all very clear. The People's Party has a very clear ideology, a manifesto. हमारी, आप किसी भी इशू को उठा लें, human rights, women rights, minority rights, we are very clear on that. We don't even need to wait for our leadership to speak. We are this clear ideologically. But for this country, for the stability of this country, we want to work with everybody and anybody who wants to contribute towards the progress and prosperity of Pakistan. तो सर, मैं सिर्फ क्योंकि 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ, वो सिर्फ वो 2 दिन नहीं थे. उससे जो हमारा मजीद नुकसान हुआ, जो परसेप्शन पाकिस्तान की देने की कोशिश की गई दुनिया को, जो एक डिससर्विस टू द कंट्री है, सब वो बहुत बड़ी है. अब ये भूल जाएं कि इस वक्त उधर तोड़ फोड़ करने वाले, जलाओ घेराव करने वाले, पाकिस्तान के इदारों को अटैक करने वाले जेलों में है या उनकी क्या सज़ा है या क्या नहीं. जो डैमेज उन लोगों ने इस मुल्क की साख को दिया है, वो जो है वो अनइमेजिनेबल है. वो आप किसी बिल्डिंग के नुकसान के तखमीने से नहीं बता सकते. That's a bigger damage. And I want to, on the floor of this house, once again condemn all those acts of violence, vandalism that took place in the country on that particular dates. So इसके साथ मैं ग्रीस पे जो हमारे पाकिस्तानियों भाइयों का जो बड़ी अफसोसनाक खबर है, उस पे भी मैं I want to express deep sorrow sir. और कल क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 70th बर्थडे थी, हमने बहुत सादगी से उसे कोशिश की है, केक कटिंग हुई है, बट कोई इवेंट नहीं रखा. उन्हीं भाइयों की जब हमें खबर आई तो हमने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए. सर, आई वांट टू टॉक अ लिटिल अबाउट ऑल्सो कि मेरे पास जो मिनिस्ट्री है, पॉवर्टी अलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी. सर, इस मिनिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो इदारे काम करते हैं. इसमें सब जैसा कि आप जानते हैं, एक तो पाकिस्तान बैतुल माल है, इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है. सर, इसके अलावा हमारे पास एक पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड है जो काम करता है, हमारे साथ ही करता है काम सर, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट है काफ़ी हद तक. फिर एक हमारे पास सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री के अंडर है, और एक नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री के अंडर है.
اسی طرح ایک سوشل پروٹیکشن ڈیلیوری یونٹ ہے. سر یہ تمام جو ایکٹیویٹیز اور انیشیٹیوز ہیں منسٹری کے, ان کا ایک بنیادی مقصد ہے, اور وہ آپ کو منسٹری کے ٹائٹل سے پتہ چل سکتا ہے, پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی. سر گو کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹرم بھی اب ہمیں اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ دس ہیز ٹو بی مور سوشل پروٹیکشن, بیکاز یہ ساری چیزیں سوشل پروٹیکشن ہیں. لوگوں کو سماجی تحفظ, معاشی طور پر مدد بھی ہوتی ہے تو سماجی تحفظ دینے کے لیے. اینڈ سر ناؤ وی آر ناؤ موونگ ٹورڈز اڈیپٹیو سوشل پروٹیکشن, یعنی کہ ہم لوگوں کو ریزیلینٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں. تو جو شوکس آتے ہیں, کبھی کلائمیٹ شوک آتا ہے, کبھی معاشی شوک آتا ہے, کبھی پینڈیمک کی شکل میں شوک آتا ہے, تو لوگوں کو ریزیلینٹ بنانے کی کوشش کرنے پر اب ہم غور کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم ایک پالیسی ترتیب دے رہے ہیں جو جلد کیبنٹ کے بعد ہم قومی اسمبلی کے ساتھ شیئر کریں گے. سر اس مرتبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بیکاز اس پر یہاں پہ میرے آنریبل ممبرز نے بات کی ہے, سو آئی وانٹ ٹو ٹچ اپون the very main program of our ministry, which is بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. 2008 میں جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام شروع کیا گیا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر جو غریب ترین گھرانے ہیں, جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں, جو مہنگائی سے بہت پریشان ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کی جو انکم ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اور ان کی شہادت ہوئی, بدقسمتی سے وہ خود موجود نہیں تھیں اس پروگرام کو اپنے ہاتھوں سے شروع کرنے کے حوالے سے, لیکن سر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو بڑے ایک ویژنری لیڈر ہیں, جنہوں نے صدر کی کرسی پہ رہ کر اپنی تمام تر پاورز پارلیمنٹ کو واپس کی جو جنرل مشرف نے ہڑپ کر لی تھی, اور وہ پارلیمنٹ ایک بار پھر مضبوط ہوئی, پرائم منسٹر کی کرسی ایک بار پھر مضبوط ہوئی, اور اسی طریقے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیے گئے کئی وعدے جو تھے وہ ہم نے تقریباً 80% سے زائد, if آنریبل خورشید شاہ صاحب would agree with me, ہم نے تقریباً 80% سے زائد وہ تمام کمٹمنٹس پوری کی, جس میں ایک شرط یہ بھی تھی تھرڈ ٹرم فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان. سر تو وہ پروگرام شروع کیا جناب آصف علی زرداری صاحب نے, اور وہ بہت پیشنیٹ تھے اس پروگرام کو لے کر, کیونکہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آئیڈیا تھا ٹو سپورٹ دا لو انکم ہاؤس ہولڈز آف پاکستان تھرو سم کیش گرانٹ. تو بٹ صاحب جب زرداری صاحب نے اس پروگرام کو شروع کیا تو ایک نیا انہوں نے اینگل اس میں ڈالا, اور وہ تھا خواتین کے ذریعے یہ پروگرام جو ہے اس کو چلایا جائے. اور اس کے اندر thank you Speaker Sahab. So I wanted your attention particularly because I'm talking about بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, and بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ایک خاص چیز آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت انکلوڈ کی وہ تھی women heads of the family. So آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ if you think you are a family that qualifies to get this kind of support from بے نظیر انکم سپورٹ program, you have to be a woman. یعنی کہ ہم ایک عورت بحیثیت ہیڈ کو ریکگنائز کرتے ہیں اس غریب گھر سے. تو سر اس میں یہ تھا کہ یو ہیڈ ٹو بی اے میرڈ وومن. اب میرڈ سے یہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے ہسبینڈ, یو کین بی اے وڈو بٹ ایور میرڈ ونس ان لائف. یو کین بی اے ڈیورسی, یو کین بی اے وڈو, یو کین بی میرڈ, بٹ یو ہیو ٹو بی اے وومن ٹو کوالیفائی فار دس کائنڈ آف سپورٹ فرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. آئی وانٹ ٹو آلسو میک دس کلیریفیکیشن, آلدو میں کرتی ہوں سر یہ کافی موقع پر پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں, مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں, میرے کولیگز نے باتیں کی ہیں, سر سینٹ میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں. یہاں پر ایک ہماری آنریبل ممبر وہاں تھیں, انہوں نے کہا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو دے دیں. آئی وونٹ ٹیک دا نیم, بٹ شی سٹس آن دوز بینچز. پھر سر ایک اور ہمارے رکن ہے, انہوں نے میرپور ماتھیلو کے حوالے سے ایک بات کہی ہے, and I'm going to look into this sir, and I'm going to see if there is any problem with the officers who are dealing with the beneficiaries, and I'll ensure that your problem is taken care, the complaint is taken care of. پھر سر رجسٹریشن کے حوالے سے کچھ صلاح الدین صاحب نے
بتایا تھا کچھ ایشوز تھے. We are going to look into this. These are technical issues that I assure my honorable members that we are going to look into. اب ریاض پیرزادہ صاحب آنریبل کیبنٹ ممبر ہے میرے ساتھ, انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کے بارے میں انہوں نے رجسٹریشن کے حوالے سے بات کی. I have taken notice of that, sir. And I'm going to see, sir, اس میں ہم اور کیسے بہتری کر سکتے ہیں. پھر سر ایک ایشو تھا کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر رجسٹریشن کے ایشوز ہیں, جسے ڈیپوٹی اسپیکر صاحب نے بھی انڈورس کیا, اور کمال الدین, آنریبل کمال الدین صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کو اٹھایا, اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی اس بات پر جو ہے وہ انڈورس کیا. اینڈ آئی ایم ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو, ہم نے بہت ابھی ہمارے پلانس ہیں آفٹر بجٹ وی آر گوئنگ ٹو اوپن مور آفیسز, ہم نے موبائل یونٹس کا بھی انتظام کیا ہے. تو مختلف طریقوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریموٹ ایریاز تک پہنچے, اور ہمیں ادراک ہے اس بات کا. ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ سب اچھا ہے, جہاں مسائل ہیں آپ ہماری نشاندہی کریں گے اور ہم ان مسائل کو ٹھیک کریں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سوشل پروٹیکشن کا ایک ایلوکیشن ہے جو کہ اس حکومت نے, میں اس حکومت کو اپریشیٹ کروں گی, آئی ایم اے پارٹ آف دس گورنمنٹ, بٹ سب پرائیورٹی ظاہری بات ہے میں تو ایک ڈیمانڈ کر سکتی ہوں, لیکن اگر the cabinet as a whole and the prime minister recognizes that demand and gives it that priority, so I must appreciate the prime minister for doing that. And sir, اس دفعہ 450 billion کا بجٹ ہے جو کہ پچھلی مرتبہ جب ہم آئے تھے تو بھی, اب آنے والا جو ہے وہ 450 billion ہوگا, لیکن جب ہم آئے تھے تو 232 billion تھا تقریباً. اس کے بعد اسی حکومت نے سر اس کو بڑھا کر 408 billion کیا, جو کہ 76% انکریز ہے سر فرام 232 billion. اور اب جو انکریز ہے وہ بھی تقریباً سر it's more than 10% from the last 76 کا بہت بڑا لیپ تھا سوشل پروٹیکشن کے پورٹ فولیو میں. Like I said, sir, social protection is now very important for this country because اتنی vulnerable communities ہیں after so many shocks and continued shocks that God forbid اللہ نہ کرے ہمیں فیس کرنے ہوں گے, تو ہمیں لوگوں کو socially protect کرنا ہے. Adaptive social protection کی طرف ہمیں جانا ہے. تمام دنیا یہ کر رہی ہے. ہماری تو مثالیں دیتے ہیں لوگ کہ پاکستان کے پاس سوشل پروٹیکشن وہیکل اتنا افیکٹو ہے, اتنا ایفیشینٹ ہے, اور ہمارے پاس آج بھی, when I'm talking to you, there is a delegation from Yemen that has come to learn from بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو سر یہ تو ہمارے لیے اب ہم شوکیس کر رہے ہیں ان چیزوں کو. تو سر اس دفعہ کا جو بجٹ ہے میں نے آپ کو بتایا 450 billion ہے جو پروگرام بجٹ ہے. 5 billion جو ہے وہ امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینس ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن پھر I want to come back to the Senate also, sir. سینٹ میں بھی کسی ممبر نے کہہ دیا اٹھ کے کہ جی یہ جو بجٹ ہے یہ دے دیا جائے فیکٹری کھولنے کے لیے, یہ اس سے ہٹا دیا جائے. کسی نے کہا جی پاور کو دے دیا جائے, کسی نے کہا ہیلتھ کو دے دیا جائے, یہ بجٹ بہت ہے. تو میں تو سر مجھے تو ایک صرف شعر ہی یاد آتا ہے ایسے باتوں پر, بیکاز ادروائز آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے ٹو دیم. محل دے باہر نفرت دی تے کھلدی لک جو نہیں ڈٹھی, محل دے باہر نفرت دی تے کھلدی لک جو نہیں ڈٹھی, تے بکھ دا نا سنے سکھڑا, تے اج تائیں بکھ جو نہیں ڈٹھی. تے اج تائیں بکھ جو نہیں ڈٹھی. سر یہ اتنے غور طلب بات ہے. سینٹ میں تو ماشاءاللہ سر بات کر جاتے ہیں. I don't want to comment on the experiences people have there, but I respect them. But for them to say that social protection, میں دوبارہ پڑھ لوں سر, یہ میں آنریبل ممبر کی درخواست ہے. محل دے باہر نفرت دی تے کھلدی لک جو نہیں ڈٹھی, محل دے باہر جو نفرت دی تے کھلدی لک جو نہیں ڈٹھی, تے بکھ دا نا سنے سکھنا, تے اج تائیں بکھ جو نہیں ڈٹھی. تو سر یہ میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را جب آپ غریب کے پیسے کو کاٹ کر جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں, خدا را آپ ان کے حالات پر رحم کھائیں. یہ بھیک نہیں دے رہے ہم ان کو سر, دس از کالڈ انکم سپورٹ پروگرام. یہ ان
کی جو لو انکم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. سو پلیز اپنے ذہنوں سے, ایک سینیٹر صاحب نے بھیک کا لفظ, اور آئی ٹیک offense ٹو دیٹ ورڈ. دس از ناٹ چیریٹی, دس از ناٹ خیرات, دس از دا ویژن آف ویلفیئر اسٹیٹ. یہ وہ فلاحی ریاست ہے جس کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا آج بھی حصہ ہے. سو یہ ہم کسی غریب پہ احسان نہیں کرتے. اور سر میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو انکم سپورٹ ہے, کتنے, آپ کو کیا لگتا ہے کتنی انکم ہے؟ سر یہ 25-30 ہزار روپے کی انکم والے گھرانے ہیں. اب 25-30 ہزار روپے کی انکم کے گھرانے والے کیا ہر 3 مہینے بعد مطلب ویٹ کریں گے کہ صرف یہ اب جو 25% اس حکومت نے اضافے کے بعد کیا ہے 8,750 کے, اسی پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ تو ان کی جو کم آمدنی ہے اس پر سپورٹ ہے. اب آپ آ جائیں کہ وہ جو انکم ہے ان کی, ان کو کیا کرنا پڑتا ہے. ایک ایوریج انکم ہے سر, there are 2 brackets. There is one 30,475 کا bracket and the other one is 29,398. یہ غریب گھرانہ ہے سر. This is low income house. This is the average. یہ تو منیمم سے بھی کم ہے جو آج منیمم ویج اناؤنس ہوئی ہے. سر ایک گروسری بل پہ آ جائیں, آٹا, تیل, دودھ, چینی, صابن, دال, چاول, یہ بہت ضروری ہے, اس کو لینا ہے. مسالہ جات, گھی, یہ لینا ہے. سرف بھی لینا ہے, کپڑے بھی دھونے اس غریب نے. سر جب یہ سارا وہ لیتا ہے نا, تو اگر وہ کنجوسی کر کے بھی لے, کنجوسی کر کے, تو سر یہ 20-25 ہزار سے کم نہیں ہوتا. اگر میں غلط ہوں تو کوئی کہہ دے. مرچ بھی لینی ہے سر, جو مرچ وہ ایسی باتیں کر کے کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں کو لگائیں, وہ مرچ ان کو لے کے اپنے کھانے میں پکانی ہوتی ہے. میں گوشت کا ذکر نہیں کر رہی, صرف 20-25 ہزار کی تو گروسری ہے ان کی, اور اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں؟ ارے بھائی, یہ 11% ان کو مدد کرتا ہے اس گروسری بل میں. 11%, which is literally nothing. I want to educate those people to please understand what this program is all about. سر اس کے بعد اسکول فیس میں نے نہیں ایڈ کی. چلے گورنمنٹ سکولز ہیں, مگر میرے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ایک ایسا پروگرام بھی ہے جو ایجوکیشن میں بھی لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, which is بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام. پھر ایک ایسا پروگرام بھی ہے جو ہیلتھ میں بینیفیشریز کو سپورٹ کرتا ہے, which is the بے نظیر نشو نما پروگرام. سر میں نہیں کہتی فیکٹریاں نہ لگاؤ, بھائی فیکٹریاں لگا لو, پر اس غریب کی جو انکم میں سپورٹ ہے اس کو تو نہ چھیننے کی بات کرو. مطلب آپ پتہ نہیں کیسے کیسے کہاں کہاں خرچے کر کے سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں آ کے آپ کو ٹارگٹ ہوتا ہے غریب کو ملنے والی سپورٹ. اور جس شخص نے یہ کہا, میں اس کا بھی کچا چٹا جانتی ہوں. میں نہیں بات کرنا چاہتی کسی کے سینٹ میں کس طرح وہ پہنچے اور کون سے ٹھیکے ان کو ملے, مگر آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ نے غریب کے پیٹ کو کاٹنے کی اور اس کے حصے کو کاٹنے کی بات کی تو میں ضرور جواب دوں گی, کیونکہ یہ ان کا حق ہے جو ان کو مل رہا ہے. اور ابھی بہت سارے ایسے غریب ہیں جن کو ملنا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام غریبوں کو ملے. ان تمام کم آمدنی والے گھرانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملنا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں. سر اس میں یوٹیلیٹی بلز انکلوڈڈ نہیں ہیں, اس میں بہت سارے ذاتی اخراجات بھی نہیں ہیں انکلوڈڈ. چھوٹے موٹے ہوتے ہیں سر, کپڑا بھی خریدنا ہوتا ہے غریب کو, عید بھی آتی ہے, غریب کی بھی عید ہوتی ہے, 2 عیدیں اس نے بھی گزارنی ہوتی ہیں. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ہولی کا تہوار ہے, دیوالی کا تہوار ہے, ایسٹر ہے, کرسمس ہے, اس غریب کے یہ بھی اخراجات ہوتے ہیں. وہ تو آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اچھی رولنگ دی, آج بہت اچھی رولنگ دی. آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ فار دیٹ رولنگ. وہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک بہت ہی عجیب و غریب نوٹیفیکیشن آیا, دیٹ واز لٹرلی چیلنجنگ the Constitution of Pakistan. Article 20 of the Constitution, Article 18 of the Constitution, 28 of the Constitution, they all talk about this.
And I'm truly grateful, sir, कि आपने वो मैसेज दिया जो इस हाउस से वाकई जाना चाहिए था. This house is not only, you are not only the custodian of this house, you are responsible for ensuring that the Constitution of Pakistan is followed. And blatant violation of the Constitution of Pakistan and the very spirit of the Constitution and the spirit of what all was said by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ये तो हमारे फाउंडिंग फादर का हुक्म है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी अहमकाना नोटिफिकेशन निकाले तो सिर्फ उस शख्स को शर्म आनी चाहिए. सर, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. तो सर, मैं यही बात कर रही थी कि ये भी अखराजात हैं गरीब के. अब आ जाते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दीगर प्रोग्राम्स पे. सर, इस बरस हमने इंक्रीज देखे हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि 450 बिलियन प्रोग्राम का रखा गया है. इसके अंदर सर जो बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ है उसके अंदर भी हमने इंक्रीज़ किया है. बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ वॉज फर्स्ट पायलटेड बैक इन 2012. इसमें 2022 में सर 20.48 अरब रखा गया था. फिर इस हुकूमत ने 2022-23 में ये बढ़ाकर, एंड आई वांट टू आल्सो बिकॉज आई एम हैप्पी दैट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज हियर. सर, हमने इसको 20.48 billion previous government, and this government took it up to 37.86 billion, which is an increase of 85%. An increase of 85% by the current government in बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ. फिर आ जाए सर बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ, अब भी हमारा बजट इंक्रीज हुआ है. अब 2023 में जब आप पास कर देंगे 23-24 में, तो from 37.86 billion in this current year, and the coming year we would have 55.42 billion. So which is another increase of 46% in बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ. अब सर, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ से फ़ायदा क्या हुआ है? सर, इसके अंदर 21-22 में 3.47 million children enrolled थे. अब आप फ़र्क देखिएगा सर, with the focus and priority by this government, the change, and you will be happy to hear this, sir, because ये एक साल में हुआ है. From 3.47 million in 2021-22, we brought this number up to 7.4 million. सर, ये 3.47 से 7.4 million बच्चों की enrollment हो गई है. Just 1 year. This is the priority of this government. मैं कोई आपसे छुपा नहीं रही, पॉलिश नहीं कर रही, एक की चार नहीं लगा रही, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ. मैंने जब ये फैक्ट्स खुद देखे तो आई वॉज प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस. और अगर इसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है तो विल ब्रिंग दैट सर. वी वांट टू ब्रिंग दैट सर. अब मैं आपको परसेंटेज में बताऊं, बिकॉज मेरे एक कॉलीग है, उनको परसेंटेज का बताने सुनने का शौक है. सर 50, अब हमने 3.47 मिलियन चिल्ड्रन से 7.4 मिलियन चिल्ड्रन इंक्रीज किए एनरोलमेंट में. दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 210% in the enrollment of children in last 1 year in बेनज़ीर income support program. 210% increase. सर, इसके अलावा अब बजट पास होगा, इसके अंदर हमारा टारगेट है to touch 9.2 million children in terms of enrollment. और सर ये another 24% increase होगी. सर, हमने ये क्यों किया? Because we were looking at, okay, Finance Minister would also like to announce something, so I'm going to quickly come down to explaining the other program and 5 more minutes. Sir, बेनज़ीर नशोनुमा program 4.87 billion 2021-22 में था. और 21, सर ये सुनने गौर तलब बात है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, this is what the finance did. 4.87 billion बेनज़ीर नशोनुमा program 2021-22 में था. And in 2022-23, the same बेनज़ीर नशोनुमा program went up to 21.88 billion, an increase of 349%. Only 1 year. और अब जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट अप्रूव करेंगे तो 32.27 बिलियन हमने बेनज़ीर नशोनुमा में रखा है.
which is again an increase of 47%, sir. So these are figures that you all must know. Sir, currently हमारे पास dynamic registry चल रही है. We move from static to dynamic registry. और इस वक्त 35 million households का data आ चुका है. 39 million families का data होगा सर ये. सर डायनामिक रजिस्ट्री के 2-3 फ़ायदे हैं जो मैं जल्दी से गिनवा दूं. रियल टाइम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का अपडेट होगा. रियल टाइम में जो शॉक रिस्पॉन्स होगा वो भी असेस किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा. सो इट्स वेरी शॉक रिस्पॉन्सिव. रियल टाइम डेमोग्राफिक अपडेट होगा, मीनिंग कि किसी की शादी हो गई, किसी का बच्चा हो गया, किसी का इंतकाल हो गया, सो एंड सो फॉर्थ विल ऑल बी रजिस्टर्ड थ्रू द डायनामिक रजिस्ट्री. सर इसके अंदर अब ये होगा कि पहले जो 8 से 10 साल सर्वे नहीं होता था, अब ये मुतवातर होता रहेगा. हर 3 बरस के बाद ये लाजिम है कि आप अपना सर्वे कराएं. सो इसमें अगर कोई गलती भी होगी तो वो साफ हो जाएगा, डेटा साफ होता रहेगा वक्त के साथ साथ. सो दिस वाज इम्पोर्टेंट टू टेल एवरीवन. सर हमने फ्लड में बहुत काम किया. 70 बिलियन 70 अरब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड for the flood affected areas all over Pakistan. Sindh was mostly hit. Majority flood affectees were in Sindh. 33 million people were displaced. और सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर था. फिर बलूचिस्तान ने बहुत ज़्यादा तबाही देखी, साउथ पंजाब ने तबाही देखी, केपी के इलाकों ने, गिलगित में, कश्मीर में, हर इलाके ने सफ़र किया. और इसके लिए 70 बिलियन की रकम रखी जो कि 2.8 मिलियन फैमिलीज़ में ये तकसीम हुई है. सर हमने उस वक्त भी बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड लोगों को फौरी तौर पर, जब कोई और एजेंसी नहीं थी, रोड नेटवर्क नहीं था, पानी खड़ा था, आपके बड़ी दुश्वारी थी हमें ऑन ग्राउंड, बट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टीम वाज देयर with the support given by the federal government of Pakistan, and we were there. सर आज मैं सिर्फ फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए ये कहूँगी कि हमारा आज भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तमाम वादे पूरे करें जो फ्लड अफेक्टेड लोगों के साथ हमने किए हैं. सिंध हुकूमत अपने उन वादों जो वादे किए गए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आई एम अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड इट्स इज आल्सो माय रिस्पांसिबिलिटी टू एंश्योर दैट दिस हैपेंस. इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल नबीद कमर, ऑनरेबल इसहाक डार, ऑल ऑफ अस आर रिस्पांसिबल एंड इट्स अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू एंश्योर दैट ऑल द flood affected people get the relief that was promised and committed. So last, so I'm coming to the last points. Okay, very quickly. Sir ये तो हो गई यहाँ बात. So this always happens when I'm talking. Sorry, but not by you, by somebody else who's sitting right in front of me. Sir, मैं in the end सिर्फ ये कहूँगी कि सर 2-3 चीज़ें जिस पर हमें बहैसियत कौम फोकस करने की ज़रूरत है. And I'm winding up. I'm not talking about anything else, though I had a lot more. But in the end, I want everyone's attention towards a few things that we all need to focus on. So economy should be our first priority. And for this economy, we need stability. We need reconciliation. At the highest and the lowest level, everywhere we need reconciliation. We need to sit together for not anyone, not our personal needs or demands, for this country. So secondly, we need to understand the fact कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है. पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी को संभालने के लिए, पालने के लिए, मैनेज करने के लिए वसाइल भी होने चाहिए. लिहाजा हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है. और सर another very important thing I want to focus on, women participation. We all need to collectively ensure that this environment is conducive for women to participate in labor force. सर मैं quickly आपसे एक बात शेयर करूंगी. एक IMF स्टडी है जो मैंने पहले भी इस फ्लोर पे कही है. The very lastly, वो IMF स्टडी ये कहती है सर कि पाकिस्तान की GDP, Honorable Finance Minister for you as well, can increase nearly, अगर किस तरह increase करनी है, GDP can increase by nearly 1/3 if women labor force participation rates match male participation rates.
ایک ILO اسٹڈی کہتی ہے سر کہ پاکستان اگر صرف اپنا جو جینڈر گیپ ہے فیمیل پارٹیسپیشن ان لیبر فورس بائی 25% اگر اس کو ڈکریز کر دے تو اٹ از این انکریز آف $139 billion. This is ILO. IMF بھی یہی کہتا ہے کہ آپ خواتین کو انکریج کریں. سر خواتین ایسے نہیں انکریج ہوتی, صرف ہمارے مائنڈ سیٹس کو بھی بہتر ہونا ہے. ہماری جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ ہونی ہے. wherever and whenever you hear that ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, we have to show zero tolerance for that. And I know you, sir, that you are very sensitized and you are very pro women rights. But this is what everyone sitting here and from here, everyone in the country has to realize. اور اسی وقت ہماری یہ جو ہم لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا سر, یہ سب پوری ہو جائیں گی. ہمیں تھوڑی بہت اصلاح اپنے معاشرے کی اور اپنے ذہنوں کی کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار دا ٹائم گیون ٹو می.